بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت، جو ننسخ منسوخ کر دی جاتی ہیں، من آیت آیتوں میں سے، او ننسیہا یا بھلا دی جاتی ہیں، ناتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیر اس سے بہتر آیت، منہا اس سے بہتر، او مثلیہا یا اسی جیسی۔ اب ننسخ کی کیا معنی، ننسیہا کی کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیتیں پہلے اتاری، کچھ احکام نازل فرمائے، پھر اس کے بعد ان کو منسوخ کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ہی وہ آیتیں جو ہیں وہ بھلا دی، اور اس کی جگہ دوسری آیتیں اللہ نے اتار دی یا اسی جیسی آیتیں اتار دی۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے ایک حکم نازل فرمایا، آیتوں کو منسوخ فرمایا، یعنی آیت وہ والی آیت منسوخ کر دی، بتا دیا کہ اس کا حکم اب نہیں چلے گا، اب اس کی جگہ یہ والی آیت آئے گی، جیسے سورہ طلاق پہلے ایک سپارے کی تھی اور اب وہ چند صفحات کی ہے۔ تو پھر یہودیوں نے یہ طعنہ شروع کیا دینا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پہلے معلوم نہیں تھا، جو پہلے اللہ نے دوسری آیت دے دی اور اب دوسری آیت دے دی، تو تمہاری کتاب میں تو منسوخ کا کام ہوتا ہے کہ تمہاری کتاب میں آیتیں رد و بدل ہوتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے لعن طعن جیسے مسلمانوں پہ نعوذ باللہ شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی کہ جو حاکم ہے اسی کو معلوم ہے کہ جس وقت جو حکم مناسب ہوگا تو وہ حکم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ پہلے جو ہے وہ حکم مناسب تھا تو وہ والی آیتیں اتار دی، اور اب ان احکامات پہ جو ہے وہ عمل کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے اللہ نے ان کے بدلے میں چند آیتیں منسوخ کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بھلا دیں اور اس کی جگہ دوسری آیتیں اتار دیں۔ تو حاکم کے لیے یہ سب کرنا جائز ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی حاکم، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان کے یہودیوں کے ان سوال کا جواب بھی دے دیا جو یہ کہتے تھے کہ تمہاری کتاب میں آیتیں منسوخ ہوتی ہیں۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے، ملک السماواتی بادشاہت ہے آسمان کی اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، جس رب کے ہاتھ میں آسمان ہے اور زمین ہے اور تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیجے اور اپنی کتاب میں پھر وہ کوئی حکم دوبارہ سے تبدیل کرتے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم لے آئے۔ اور اگرچہ اللہ نے ہی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، تو کوئی اور انسان تو اس میں رد و بدل کر ہی نہیں سکتا، لیکن جو حاکم ہے، جو اللہ ہے، مالک ہے، تو یہ سب کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار۔ ام تریدو، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألو، یہ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو، ان تسألو، تسألو دیکھیں سوال، تامانے تم، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل بات پہ سوالات کرتے تھے، تو یہودیوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں کو بھی اسی طرح شبے میں ڈال دیتے تھے کہ یہ کیسے ہوئی، یہ بات کیسے ہوئی، اپنے نبی سے یہ بات پوچھو، اپنے نبی سے یہ بات پوچھو۔ جو منافقین بیچ میں جو ہے مسلمانوں کا روپ دھار کے بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو اللہ نے یہ اتاری آیت کہ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تم اپنے نبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم پوچھتی تھی۔ پھر آگے اللہ نے فرما دیا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدلے میں لے لے گا کفر کے بدلے میں، بالایمانی ایمان، یعنی اپنے ایمان کو دے دے گا اور اس کے بدلے میں کفر لے لے گا، فقط ضل، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سوا سبیل سیدھے رستے سے، یعنی اس طرح کی حرکتیں کر کے تم اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دو گے تو ایسا ہوگا کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک گئے، ضل سوا سبیل، تم بھٹک جاؤ گے سیدھے رستے سے اور تم برے رستے پہ آ جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، وَدَّ کثیر، اور چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کہ وہ تم کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر میں پھیر دیں، کافر بنا دیں۔ کیوں بنا دیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے حرکتیں کر کے وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں، کافر بنا دیں، اور یہ سب ہوگا ان کے حسد جو وہ کرتے ہیں اپنے دلوں میں اس وجہ سے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق بات واضح ہو گئی۔
حق بات واضح ہو گئی تو بس آپ معاف کریں اور درگزر کریں یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم. اب حق بات واضح ہو گئی. حق بات واضح ہونے سے مراد یہ کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور قرآن مجید ہماری آخری کتاب ہے. فاعفو وصفحو, بس آپ معاف کریں, وصفحو اور درگزر کریں. معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ بس صبر کرتے رہیں اور ان سے یہودیوں سے درگزر کرتے رہیں حتیٰ یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اب اللہ کا حکم آنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ نے پھر حکم نازل کر دیا کہ اب مدینے سے یہود کو نکال دو. جو یہودی منافق تھے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ منافق لوگ ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ دل سے ایمان نہیں لائے. ان کو مدینے سے نکالنے کا جب حکم آ گیا اس سے پہلے تک اللہ نے صبر کا حکم دیا کہ بس ان کو جو ہے برداشت کرو, ان کو صبر کرو, ان لوگوں کو معاف کرو, درگزر کرو. پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب ان کو یہاں سے مدینے سے نکال دو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے.